جلالی کے دوست پیارے فتح نام میں آپ سب کو سلام. آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں فیئر ٹی وی، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ریورنڈ سیسل جان برکت ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے کلام کی منادی کریں. اور یقیناً خدا فیئر چینل کو بڑی کثرت سے استعمال کر رہا ہے. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے بھید میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں. اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے. پاک زندہ جلالی آسمانی خدا، تو جو زندہ ہے، جلالی ہے، الفا ہے، اومیگا ہے، ابتدا ہے، انتہا ہے، ہماری نجات کا سینگ ہے، جانوں کا لنگر ہے. تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے خادم کو تیرے پاک پوتر ہاتھوں میں دیتے ہیں. خدا ان سے چھو اور برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر. یہوہ پاک خدا، آج جتنے لوگ بھی خدا تیرے کلام کو سنتے ہیں، تیرا کلام ان کی زندگیوں میں اثر رکھے اور ان کی زندگیاں یکسر یسوع کے نام میں تبدیل ہو جائیں، تاکہ خدا وہ تجھے جانے، تجھ واحد ہستی کو وہ جانے کہ تو ہی شخصی نجات دہندہ ہے، تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی چھڑانے والا ہے. خدا پاک خدا، یسوع مسیح ناسی کے نام سے آج سب کو برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا. تیرے پاک پوتر قدوس نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. تو آئے ناظرین، آج کے مہمان کا تعارف لیتے ہیں. جی بس صاحب. خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں فیئر ٹی وی دیکھنے والوں کو میرا سلام. میرا نام پاسٹر بابر سیمول ہے اور میں بے حد شکر گزار ہوں فیئر ٹی وی کے جو چیئرمین ہیں جناب سیسل جان برکت صاحب اور ان کی ساری ٹیم کا، اور جناب ڈاکٹر بنیامین راکی صاحب کا، انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر خدا کا کلام خدا کے لوگوں کے ساتھ فیئر ٹی وی دیکھنے والے بھائیوں بہنوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. شکریہ جی. تو بس صاحب، آج آپ کلام کا کون سا حصہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ ہاں جی بالکل. میں آج خدا کے کلام اقدس میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل مبارکہ اور اس کا 5 باب ہے، اور اس کی 15 آیت میں سے ہم جو ہے وہ ٹیسٹمنی یعنی گواہی پر جو ہے وہ شیئرنگ کریں گے، خدا کے کلام کو سیکھیں اور سکھائیں گے. جی. تو خدا کے زندہ کلام اقدس میں لکھا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو جان چیپٹر 5 فرام ورس 15. یہاں پر اس طرح سے مرقوم ہے، اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے. آمین. 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 تو ہم سب کہیں گے کہ آمین. جتنے بھی سننے والے ہیں ہم خدا کا شکریہ ادا کریں گے کہ ایک شخص، اگر ہم اس شخص کی جو شفا ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری جو سٹوری ہے اس کو اگر ہم غور کریں تو لکھا ہے کہ 5 باب اور اس کی 1 آیت میں کہ جب ان باتوں کے بعد خدا یسوع مسیح جو ایک عید میں جو یروشلم میں تھی جب گئے، تو یروشلم میں 2 آیت میں لکھا ہے بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے اور اس کے 5 برآمدے ہیں. وہاں پر لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پس مردہ ہے اور وہ 38 سال سے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے. 38 سال سے وہ شخص بیمار ہے. یعنی بھائی صاحب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 38 سال تو اس کو ہو گئے ہیں. جی جی. اور شاید کوئی اس سے زیادہ عرصے سے بھی وہاں پر لوگ پڑے ہوں، بالکل، جو اس بات کے منتظر ہوں کہ وہ حوض میں داخل ہوں گے اور پھر فرشتہ حوض کے پانی کو ہلائے گا اور وہ شفا پائیں گے. یعنی 38 برس کے تعلق سے تو اس کے تعلق سے ملتا ہے. ہاں بالکل. لیکن اس سے بھی لمبا عرصہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بیمار پڑے ہوں. بالکل. پاسٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. واقعی یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو 3 آیت سے شروع ہو جاتا ہے کہ کون سے لوگ اور کیسی کیسی بیماریوں میں گرفتار لوگ تھے. یہاں پر لکھا ہے ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے. یعنی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ لوگ کتنی مدت سے منتظر تھے اور کتنی مدت سے وہ وہاں پر پڑے ہیں کہ کوئی شخص
हमारी मदद करे कि हम उस पानी में उतर जाएं। लेकिन वो वहाँ पर पड़े हैं और जो कोई शख्स पहले उतर जाता वही लिखा है शिफा पाता था। यहाँ पर लिखा है क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी को हिलाया करता था, यानी टाइम जो है वो नहीं लिखा यहाँ पर, लेकिन ये जो बात सच है कि वहां पर फरिश्ता उतरता था, इसी सबब से लोगों के बीमार वहां पर। सब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने भी बताया कि कोई टाइम मुकर्रर नहीं था। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि लोग कितने एक्टिव होंगे। हाँ जी। क्योंकि कोई टाइम मुकर्रर नहीं था कि मुकर्रर वक्त पर खुदा का फरिश्ता उस पानी को हिलाएगा और जो पहले उतरेगा वो शिफा पाएगा। टाइम पीरियड नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो बीमार पड़े हुए थे वो और उनके जो साथी लोग थे वो एक्टिव होंगे कि कब पानी हिले और वो अपने मरीज को उस पानी में उतारें ताकि वो शिफा पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि किस कदर वो इस बात के मुंतज़िर थे कि उनको शिफा मिले। और एक ऐसा शख्स भी वहाँ पर पड़ा हुआ है जिसको 38 साल हो गए हैं और वो भी खुदा से शिफा पाना चाहता है। शायद आज आप भी शिफा पाना चाहते हैं, लेकिन गौर करें कि जिस तरह वो शिफा के मुंतज़िर थे, वो इस बात को चाहते थे कि उनको शिफा मिले। शायद आज मेरी या आपकी भी ख्वाहिश है कि हम भी शिफा पाएँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, अपने माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा, अपने फेथ को एक्टिव करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस वक्त फेथ टीवी वॉच कर रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पाखरू ने मेरे दिल में बात डाली है कि जब आप फेथ टीवी को वॉच करेंगे तो फिर ईमान के वसीला से शिफा मिलती है। आप गौर से पैगामात को सुना करें, गौर से खादमों की बातों को सुना करें ताकि आप भी ईमान में बढ़ें और तरक्की पाएं। क्योंकि मेरा जो खुदा है वो बड़ा खुदा है और वो अकेला बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। जी पास्टर साहब, और आप मजीद क्या बताना? हाँ, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि वहाँ पर हर तरह के जो बीमार हैं वो मौजूद थे और इंतज़ार करते थे कि कब फरिश्ता उतरे और कब पानी को हिलाए और कोई शख्स जल्दी से उसमें उतरे। यानी हर शख्स की ये ख्वाहिश तो थी कि वो पहले शिफा पाए, पहले उस पानी में उतरे। और यहाँ पर लिखा है कि जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो वो शिफा पाता। वहाँ एक शख्स, जैसा कि पहले अर्ज किया, कि 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था, वो भी वहीं पर ही मुंतजिर है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है? जब यीशु मसीह ने उससे पूछा तो उसने बताया, आज कोई शख्स किसी की प्रॉब्लम पूछने के लिए तैयार नहीं है। और मैं अर्ज करूं कि जनाब मसीह ने फरमाया कि जो कोई खुदा के लोगों की फिक्र करेगा, उनकी पूछ गिछ करेगा, उनके लिए फिक्रमंद होगा, उनके लिए दुआ करेगा, वही खुदा की बादशाही में जाएगा। आइए हम इसको सीखते हैं। यहाँ पर लिखे, आपका यहाँ पर कहने का मतलब है जी कि आज के जो पास्टर साहबान हैं, जी लीडर साहबान हैं, ऐसे ही है, उनको पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। ये क्योंकि उनकी जिम्मेदारी, ड्यूटी है और ये वो आंसर है जिसका क्वेश्चन यीशु मसीह ने करना है। और यीशु मसीह ने कहा था कि जब आप मेरे सामने हाजिर होंगे, जब मैं अपने बाप के जलाल में फरिश्तों के साथ आऊंगा अदालत के लिए, जब खुदाम यीशु मसीह की अब आमद होगी तो उसमें खुदाम यीशु मसीह ने यही पूछना है, क्या आपने बीमारों को, जरूरतमंदों को पूछा? क्या उनकी बीमार पुरसी की? क्या कैदियों की बीमार पुरसी की? उनके लिए दुआ की? अगर हम और ये खादम जो हम सब और जो हम ईमानदार हैं और जो हम कहते हैं हम मसीही हैं, अगर हम ऐसा जो करते हुए ना पाए गए तो फिर सजा पाएंगे। और यहाँ पर लिखा है उसको यीशु ने पढ़ा देखा। और यही हमारी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को देखें और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में पड़ा है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? हालेलुया। तो यह जबरदस्त ये सवाल है। हालेलुया। और मैं ये समझता हूँ कि ये मसीह की मोहब्बत भी है। और उसने पूछा है कि तू क्या चाहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आज यीशु मसीह आपके पास भी आना चाहता है, आपसे भी वो पूछ रहा है
کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے. شاید ہم نے بڑے ڈاکٹرز دیکھے, شاید ہم نے بڑی جگہ دیکھی جہاں پر ہم گئے اپنی شفا کے لیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شفا جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری کے پاس ہے. جی پاسٹر صاحب. ہاں جی بالکل, یہاں پر یسوع مسیح نے یہ بات ثابت کی کہ شفا یسوع مسیح کے پاس ہے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو خدا کے خادموں کی ضرورت ہے, جو کہتے ہیں شکریہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی. یہ بات کہہ کے کہ کیا آج کے خادموں کو اس طرح سے بیماروں کو پوچھنا چاہیے. اور پاری صاحب میں نے اس پہ گیت بھی لکھا ہے پنجابی. جی جی. 38 سال ہو گئے بیٹھا سر رکھ کے میں کدو چنگا ہوگا, جی کیڑا پانی چ اتارے مینوں چکھ کے میں کدو چنگا ہوگا. اور جب یہ تندرست ہو گیا تو اس کے تعلق سے ایک انترا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے جی, لگیا سبب یسوع اپے اتھے آ گیا, روگ میرا کٹ کے تے منجا وچ کھا گیا. کرے جاندا ہے روکی بچ کے میں کدو چنگا ہوگا, یا پھر میں نے اپنا نام استعمال کیا. تو بات یہ ہے کہ اس کا پوچھنا, اور وہ شاید آج ہماری طرح دنیا کے آسروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے, دنیا کو آسرا بنانا چاہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس کوئی نہیں ہے جو مجھے پانی میں اتارے. اس کو نہیں پتا کہ نجات دہندہ, گناہوں سے رہائی دینے والا, بیماریوں سے شفا دینے والا اس سے پوچھ رہا ہے. اور شاید آج وہ آپ سے بھی پوچھ رہا ہے تجھے کون سی بیماری ہے, چاہے لا علاج بیماری ہو, چاہے کسی طرح کی بیماری ہو, وہ ہر طرح کی بیماری سے شفا دیتا ہے. جی بھائی صاحب آپ جی ڈیٹیل کے ساتھ ہاں جی کریں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج جو ہم خدا کے خادم ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں, ہم مسیحی ہیں, ہم یسوع کے فالوور ہیں, ہم کسی بھی جگہ پر ہوں, ہمیں اس بات کو فالو کرنا ہے, اس کو سیکھنا ہے. کیا ہم آج بیماروں کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, اور اس شخص سے جب خدا یسوع مسیح نے پوچھا جو 38 سال سے بیمار ہے, اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایسا ہیلپر نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایسا پیار کرنے والا نہیں ہے, میری فکر کرنے والا نہیں ہے جو مجھے جلدی سے پانی میں اتارے جب فرشتہ اس پانی کو ہلائے. خدا کے لوگوں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بیماروں کے پاس جا جا کر خدمت کرتے تھے, اور بڑے خادم ایسے ہوئے ہیں جن میں سے ایک خدا کی بندی مدر ٹریزا جو مجھے یاد آتی ہیں, اور میں نے ان کی جو ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ دیکھی ہیں, اور ان کے تعلق سے گواہیاں سنی ہیں کہ انہوں نے اسی طرح سے خدمت کی جیسے خدا یسوع مسیح نے کی, بیماروں کے لیے, مجبوروں کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو شاعر کہتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہے یارو. میں نہیں کہتا, بائبل میں لکھا ہے, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح سے اس شخص نے کہا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے. اور جناب مسیح نے اس سے کہا, پہلے اس نے اپنی پرابلم بیان کی, بیماری بیان کی, اور اپنی مجبوری بیان کی, اور جناب مسیح نے اس شخص کو کہا کہ 8 آیت میں دیکھیں, یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. ہاللیلویہ. جس کا کوئی نہیں اس کا یسوع مسیح ہے. آپ یسوع مسیح کے پاس ہیں, اس سے اپنی جو دل کی بات ہے وہ کریں. لوگوں سے آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی, ابھی آپ نے بیان کیا جی کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی نہیں ہے جی جی جو مجھے پانی میں اتارے. تو ایک خاکہ میرے ذہن میں ابھرا, وہ یہ تھا کہ جب لمبے عرصے سے کوئی ہمارے خاندان میں بیمار پڑ جاتا ہے تو جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں. سگے رشتہ دار, بیٹے بیٹیاں, دوسرے لوگ جب لمبے عرصے کے لیے کسی کو بیماری میں دیکھتے ہیں تو پہلے تو پوچھتے ہیں, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں. شاید اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایسا ہی ہے کہ بالکل. اب 38 سال بہت لمبا عرصہ ہے, ایسا ہی ہے, اور اس وقت سے وہ بیمار ہے. تو شاید بہت کیئر کی ہو انہوں نے. آج بھی لوگ کیئر بھی کرتے ہیں, بیماروں کی بیمار پرسی کرتے ہیں, لیکن پھر وقت کے ساتھ اکتا بھی جاتے ہیں. تو میں یہاں پر یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی ضرور کریں, اس کا خیال رکھیں. اس کو آپ کی ضرورت ہے, اور یسوع مسیح کی تو سب کو ضرورت ہے. وہ بات ابھی پاسٹر صاحب کر رہے تھے کہ جس کا کوئی نہیں ہے وہ
اس کا ایک ہی ہے, وہ یسوع مسیح ہے, ہاللویہ. اس کا خدا ہے اور آمین. خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو پاسٹر صاحب آپ بتائیں. جی بالکل, پاسٹر صاحب نے بڑی اچھی بڑی خوبصورت بات کی, ہماری توجہ دلائی ہے. بہت سارے ہمارے ریلیٹیو ہیں بیمار پڑے, گو ہمارا کوئی ریلیٹیو نہ بھی ہو تو بھی یسوع مسیح نے ہم سے پوچھنا ہے کہ میں بیمار تھا, تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی. 6 باتیں پوچھیں گے خداوند یسوع مسیح, میں بیمار تھا, پہلے سے مسیح نے بتا دیا. اگر آپ ان باتوں اور کاموں میں کامیاب ہو گئے تو آپ خدا کی بادشاہت میں جائیں گے, جنت الفردوس میں آپ جائیں گے ضرور, کیونکہ جناب مسیح نے یہ بات فرما دی ہے کہ بیماروں کو پوچھنا. جناب مسیح پوچھیں گے میں بیمار تھا, آپ نے میری بیمار پرسی نہیں کی. وہ پوچھیں گے میں ننگا تھا, وہ پوچھیں گے کہ میں قید میں تھا, اور اسی طرح 3 باتیں اور وہ پوچھیں گے. ٹوٹل 6 باتیں ہوں گی. میں بھوکا تھا, میں پردیسی تھا, وہ پوچھیں گے. اور اگر ہم ان کاموں میں کامیاب ہو گئے, اس کے لوگوں کی جو ہے وہ بیمار پرسی اور قید میں ان کی خبر گیری کرنے اور بیماری میں اور پردیسی کو جگہ دینے میں, اس کی جو ہے وہ تابع داریاں خیال رکھنے میں, اس کو جگہ دینے میں, اس کی مدد کرنے میں, تو پھر ڈیفینیٹ. پر سب میں چاہتا ہوں کہ جس طرح اس نے گواہی دی, جی سر, اس نے یہودیوں کے سامنے بالکل اس بات کی گواہی دی ہے ہاں جی کہ مجھے نہیں پتا لیکن اس کا نام یسوع ہے. ہاللویہ. ذرا آپ گواہی کے جی طریقے سے میں آ رہا ہوں, منٹ میں تھینک کلیئر یو. کریں. یہاں پر لکھا ہے کہ جناب مسیح نے اس شخص کو کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل. پھر وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا, اور وہ دن سبت کا تھا. اور سبت کے دن آپ جانتے ہیں کہ یہودی علماء, مشائخ, فقی, فریسی جو وہ آبجیکشن لگاتے تھے, وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ آگے نکل گئے اور لوگوں کو سنسار کرتے تھے کہ سبت کے دن آپ نے چارپائی کیوں اٹھائی ہے, سبت کے دن آپ نے وزن کیوں اٹھایا ہے, سبت کے دن آپ نے سفر کیوں کیا ہے. لیکن جب یہ شخص چارپائی اٹھا کر جا رہا تھا تو انہوں نے کویسچن کیا کہ سبت کے دن تو نے یہ کیا کیا اور تجھے یہ کس نے کہا. اور اس نے انہیں جواب دیا, جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. یہ بھی گواہی ہے. اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر. لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے, کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا. آج بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں اور ان کو یسوع مسیح کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے. اور میں اب اس آیت کی طرف آ رہا ہوں. ان باتوں کے بعد یسوع کو ہیکل میں وہ شخص پھر ملتا ہے. اس نے اس سے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے. اور ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس قدر بڑی گواہی اس شخص نے دی جو 38 برس سے بیمار ہے. جی. اور اس نے یہودیوں کو بتایا, اور یہودیوں کو اس بات پر اعتراض تھا کہ سبت کے دن نہ تو وہ شفا پا سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے, یعنی اس قدر وہ پابندی کرتے تھے. اگر آپ کی زندگی میں خدا نے کوئی کام کیا ہے تو آپ ضرور اس کی گواہی دیں. اور بہت مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مکمل شفا نہیں پاتے تو آپ کی گواہی جو ہے وہ نامکمل رہتی ہے. آپ گواہی تو دے دیتے ہیں, لیکن میں یہاں پر آپ سے کہوں گا کہ پہلے اپنے آپ کو چیک کریں, اس کے بعد اپنی گواہی کو شیئر کریں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس 38 برس کے بیمار نے شفا پائی اور اس نے گواہی دی. تو آپ بھی اپنی گواہی کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں. نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمارے ساتھ اپنی گواہی کو شیئر کر سکتے ہیں, اور چینل کو لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ جس طرح آج کے پیغام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو پاسٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ.